ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैलियों का एहतमाम जारी। नई दिल्ली के भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक शानदार बाइक रैली का इनेकाद। जश्न आज़ादी से कबल आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला में फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्रामों का इनेकाद। मार्च पास्ट में सिक्योरिटी दस्तों के साथ साथ स्कूली बच्चों की सरगर्म शिरकत। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा समेत जम्मू कश्मीर में हिफाजत के गैर मामूली इकदामात और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद। नशे से पाक मुल्क की तामीर के लिए किया गया अहद। अब पेश है खबरों की तफसील। 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी अजला में आज कई मकामात पर तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जबकि मुल्क भर में भी इस तरह की रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग देने के लिए ये मुहिम इस महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत हुकूमत ने अवाम पर जोर दिया है कि वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर इसे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। उन्होंने कहा कि ये अब एक मुहिम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इसके तहत अब हजारों लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा परचम लगाया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क की आज़ादी, विकार और विकसित भारत के तई अहद की अक्कासी है। इस मौके पर मौजूद सकाफत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा मुल्क का फख्र है जो मुल्क के अवाम को एक धागे में बांधता है। मुल्क में जारी हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया रियासी में भी आज एक मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर रियासी, विशेष महाजिन और दीगर जिला अफसरान के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के सरबराहान ने रैली में शिरकत की। रैली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के हजारों तलबा, सरकारी मुलाजमीन, नौजवान रजाकारों और मकामी लोगों की एक खासी तादाद भी मौजूद थी। ये रैली जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी से शुरू होकर मेन बाजार रियासी से होते हुए ऋषि चौक रियासी में हुब्बुल वतनी की धुनों की गूंज के साथ इख्तिताम पजीर हुई। बडगाम में आज कौमी फख्र और एकजहती की मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से एक मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया। ये रैली बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम से शुरू होकर ओल्ड बस स्टैंड में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत SSP बडगाम निखिल बोरकर और ADDC बडगाम खुर्शीद अहमद ने की। रैली में मकामी लोगों के अलावा तलबा और मुलाजमीन ने कौमी जज्बे के तहत शिरकत की। हाथों में कौमी परचमों के साथ ये मंजर हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती की नज़ीर पेश कर रहा था। स्वच्छता पखवाड़ा और हर घर तिरंगा मुहिम की मुनासिबत से वुलर वेंटेज पार्क बांडीपोरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा शकीलुर रहमान ने तिरंगा बोट रैली को रवाना करके सफाई सुथराई की मुहिम का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिस दौरान हुब्बुल वतनी के जज्बे और कौमी यकजहती को उजागर किया गया। 15 अगस्त को मनाए जाने वाले जश्न आज़ादी से कबल आज जम्मू कश्मीर में फुल ड्रेस रिहर्सल परेडों का इनेकाद किया गया। कश्मीर डिवीजन के सभी जिला सदर मकामात पर मुनक्किद किए गए फुल ड्रेस रिहर्सल की परेडों में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों और स्कूली बच्चों के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इंतजामिया के सीनियर अफसरों ने कौमी परचम लहराकर मार्च पास्ट का मुआयना किया। बाद में कुछ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। वाज़ेह है कि फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम जश्न आज़ादी की असल तकरीब से पहले इस सिलसिले में किए गए इंतजामात और तैयारियों का एक बार बरसरे मौका जायजा लेने की गर्ज से एक मशक के तौर पर किया जाता है। वादी के मुख्तलिफ जिला सदर मकामात पर आज मुनक्किद किए गए फुल ड्रेस रिहर्सल के प्रोग्रामों में आम लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। यौम आज़ादी की तकरीब के अहसन इनेकाद की खातिर इंतजामिया ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए हैं। श्रीनगर शहर समेत वादी के दीगर अजला में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरी असना श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है ताकि यौम आज़ादी की तकरीब अहसन तरीके पर अंजाम पजीर हो।
مرکزی سرکار نے ایک تاریخی پہل کے تحت اس سال 78ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے پر منعقد ہونے والی تقریب میں تقریباً 400 منتخبہ خواتین نمائندوں کو خصوصی مہمانوں کے طور پر مدعو کیا ہے تاکہ نچلی سطح پر جمہوریت کو بااختیار بنانے اور پنچایتی نمائندوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ پنچایتی راج وزارت وومنز لیڈرشپ کے حوالے سے کل صبح 10:30 بجے نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کر رہی ہے جس میں تمام خواتین نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس قومی ورکشاپ سے پوڈیچر کی سابق لیفٹیننٹ گورنر کرن بیدی خطاب کریں گی۔ ورکشاپ کے دوران پنچایتی راج اداروں میں خواتین لیڈروں کو درپیش چیلنجوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی تقریبات کا یہ وسیع پروگرام پنچایتی رہنماؤں کو عزت دینے، انہیں علم سے آراستہ کرنے اور ایک وسیع تر قومی تناظر فراہم کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ نچلی سطح کے رہنماؤں کو قومی تقریبات میں شریک کر کے یہ پہل گرامین بھارت میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے عزم کو تقویت دیتی ہے۔ محکمہ سماجی بہبود کی طرف سے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے خلاف ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں جموں کشمیر کے مختلف اسکولوں اور کالجوں سے آئے ہوئے طالب علموں اور اساتذہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہیں محکمے کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے منشیات کے خلاف کام کرنے کا عہد کرایا۔ اس سال کا موضوع وکست بھارت منتر بھارت ہو نشے سے سوتنتر ہے۔ واضح رہے کہ نشہ مکت ابھیان کی شروعات سماجی بہبود کی مرکزی وزارت کی طرف سے 2020 میں کی گئی تھی، جس کا مقصد ملک کے اطراف و اکناف میں پہنچ کر عوام میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری پھیلانا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شیتل نندا نے کہا کہ منشیات کے خلاف لڑائی میں والدین اور اساتذہ کا رول اہم ہے، جو بچوں کی صحیح رہنمائی کر کے انہیں اس بدعت کے چنگل میں پھنسنے سے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں گھروں سے لے کر اسکولوں تک انتہائی ہوشیاری برتنے کی ضرورت ہے۔ وادی کے دیگر تعلیمی اداروں میں بھی آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے خلاف پروگرام منعقد کیے گئے، جس دوران سیمیناروں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریلیوں میں طلباء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ لے رکھے تھے جن پر نشہ کرنے کے مضر اثرات اور لوگوں کو اس بدعت سے بچانے کے لیے طرح طرح کے سلوگن درج کیے گئے تھے۔ پروگرام کے دوران بچوں کے ساتھ ساتھ تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے اس بات کا حلف لیا کہ وہ نہ صرف اپنے سماج بلکہ ملک کو نشہ سے پاک کرنے میں اپنا رول نبھائیں گے۔ سری نگر میں آج دیہی ترقی محکمے کے سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کی صدارت میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپریشن اینڈ مینٹیننس پالیسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران گھر گھر فضلہ جمع کرنے اور صفائی کے اثاثوں سے متعلق آپریشن اینڈ مینٹیننس پالیسی کے لیے مجوزہ چارجوں پر غور و خوض کیا گیا۔ یہ اقدام ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ مرکزی امداد والی اسکیم سوچھ بھارت مشن گرامین کے رہنما خطوط کے مطابق مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں صفائی سے متعلق سہولیات کو یقینی بنایا جا سکے۔ مجوزہ ڈھانچے کے تحت جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ کی دفعات کے تحت دیہی کمیٹیوں کو مؤثر منصوبہ بندی کے لیے بااختیار بنایا جائے گا۔ میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے سوچھ بھارت مشن کے تحت دیہی علاقوں میں صفائی کے لیے آپریشن اینڈ مینٹیننس پالیسی میں دیہی برادری کی شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ SKICC سری نگر میں 17 اگست سے چنار بک فیسٹیول منعقد ہوگا جو 25 اگست تک جاری رہے گا۔ یہ کتاب میلہ قومی بک ٹرسٹ اور ضلع انتظامیہ سری نگر کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوگا۔ وادی میں منعقد ہونے والے اس پہلے قومی سطح کے بک فیسٹیول میں اردو زبان کے فروغ سے متعلق قومی کونسل بھی شرکت کرے گا۔ شہرِ آفاق جھیل ڈھل کے دل فریب مناظر کے بیچ منعقد ہونے والے اس 9 روزہ کتاب میلے میں انگریزی، اردو، کشمیری، ہندی، ڈوگری اور ملک کی دیگر زبانوں میں زائد از 200 اسٹالوں پر خصوصی رعایت کے ساتھ ہزاروں کتابیں دستیاب رہیں گی، جو قارئین کے لیے کتابیں خریدنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج ڈاک بنگلہ ڈوڈا میں ایک ڈیلیگیٹ کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو آج نہ صرف اقتصادی محاذ پر مشکلات کا سامنا ہے بلکہ یہاں بے روزگاری اور مہنگائی کے مسائل ایک تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور ان کے مسائل و مشکلات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حل یقینی بنانے میں اپنا رول نبھائیں۔ ادھر
صدر یوتھ نیشنل کانفرنس کا صوبائی سطح کا اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے کی۔ اجلاس کے دوران کشمیر کی موجودہ انتظامی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وادی میں بجلی کے موجودہ منظرنامے اور بڑے پیمانے پر کٹوتی کے مسئلے پر بھی بات کی گئی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے اختراعی اور سائنسی سوچ کے ساتھ ساتھ فوری حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج بھوپال کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کی 11ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے سبھی پرائیویٹ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو ایک ایڈوائزری جاری کر کے ان سے کہا ہے کہ وہ قدرتی آفات کے ویڈیو تاریخ اور وقت کے ساتھ دکھائیں۔ اسی دوران اطلاعات نشریات کی وزارت نے نشریاتی خدمات کو منضبط کرنے سے متعلق بل کے مسودے پر تجویزیں اور رائے حاصل کرنے کی تاریخ اس سال 15 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ بھارتیہ فضائیہ اب تک کی اپنی سب سے بڑی کثیر جہتی فضائی دفاعی مشق ترنگ شکتی کی میزبانی کر رہی ہے۔ یہ مشق تمل ناڈو کے سلور میں جاری ہے، جس کا مقصد بھارتی فضائیہ کی فوجی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور بین الاقوامی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ترنگا ریلیوں کا اہتمام جاری۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم سے میجر دھیان چند اسٹیڈیم تک شاندار بائک ریلی کا انعقاد۔ جشن آزادی سے قبل آج جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں فل ڈریس ریہرسل پروگراموں کا انعقاد۔ مارچ پاسٹ میں سیکورٹی دستوں کے ساتھ ساتھ اسکولی بچوں کی سرگرم شرکت۔ یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر سری نگر جموں قومی شاہراہ سمیت جموں کشمیر میں حفاظت کے غیر معمولی اقدامات، اور نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت جموں کشمیر بھر میں متعدد پروگراموں کا انعقاد۔ نشے سے پاک ملک کی تعمیر کے لیے کیا گیا عہد۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔